حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے آپ کو کتنی شان و مقام عطا فرمایا کہ ابن تیمیہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے سب سے پہلے وسیلے کا انکار کیا، یہ وہ شخص ہے کہ جس نے کرامات اولیاء کا انکار کیا۔ یہ اپنی کتاب میں خود لکھتا ہے، اس نے کہا کہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی کرامات اتنی زیادہ ہیں کہ میں ان کی کرامت کا انکار بھی نہیں کر سکتا کہ ان کی کرامتوں کے گواہ کثیر لوگ ہیں، اور محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں غوث پاک کی کرامتوں کو ذکر کیا۔ اور اسی طرح تیمیہ کا شاگرد حضرت امام صاحبی، یہ وہ امام صاحبی ہیں جنہوں نے راویوں کے اوپر مکمل کتاب لکھی، اور امام صاحبی وہ ہے کہ اگر کسی راوی کو کہہ دینا کہ یہ ثقہ ہے تو یہ بات بہت بڑی ہوتی ہے۔ امام صاحبی کا فتویٰ محدثین کی روح میں چلتا ہے۔ حضرت امام صاحبی اپنی کتاب سیرت کے اندر 15ویں جلد کے اندر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا تھا، آپ علم ظاہر کو بھی جانتے تھے، آپ لوگوں کے دلوں کو بھی جان لیا کرتے تھے۔ اب یہ محدث اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے اور اس انداز میں اس پر ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایک امام تھے، امام ابو بکر امام ان کا نام تھا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کنت ترکت فی اصول الدین، امام ابو بکر امام کہتے ہیں کہ میں نے دین کی کتابوں کو پڑھنا شروع کیا، جب میں علم دین حاصل کر رہا تھا تو فقوقع عندی شک، کتابیں پڑھتے پڑھتے میرے ذہن کے اندر کچھ اسلامی پوائنٹ، کچھ اسلامی اصول و ضوابط، اس کا کوئی شک میرے ذہن میں آ گیا۔ میں اس مسئلے کے بارے میں سوچنے لگا کہ یہ مسئلہ تو ایسے کتاب میں لکھا ہے لیکن ہونا ایسے چاہیے۔ حضرت امام ابو بکر کہتے ہیں کہ میں کسی سوچ میں ہوں تھا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مجلس کے پاس سے گزرا۔ کہتے ہیں کہ جب میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس کے پاس سے گزرا، آپ کا اجتماع قائم تھا، لوگ آپ کا خطاب سن رہے تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے یہ سن رکھا تھا کہ قد ذکر انہ یتکلم علی الخواطر، کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فقہ کے تو بہت بڑے امام ہیں، تفسیر کے تو بہت بڑے امام ہیں، حدیث کے تو بہت بڑے امام ہیں، لیکن آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کی مجلس میں جو بیٹھ جاتا آپ اس کے دل کا حال بھی بیان کر دیا کرتے۔ حضرت امام ابو بکر کہتے ہیں کہ جب میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مجلس، آپ کے اجتماع کے پاس سے گزرا تو میں نے سوچا کہ میں بھی تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر بیٹھ جاؤں۔ آپ کہتے ہیں جب میں وہاں پہ بیٹھ گیا تو پھر ہوا کیا، جیسے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے دیکھا اور میری طرف توجہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ، اے لوگوں یاد رکھنا ہمارا عقیدہ وہی ہے جو سلف صالحین کا ہے، جو صحابہ کا عقیدہ ہے۔ آپ کہتے ہیں میں شک میں تھا کہ میرا نظریہ ٹھیک ہے، مجھ سے پہلے لوگوں کا نظریہ غلط ہے۔ آپ کہتے ہیں میں اس جستجو میں تھا، لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب مجمع میں میری موجودگی میں یہ جملہ کہا نا کہ ہمارا عقیدہ تو بزرگوں والا ہے، ہمارا عقیدہ تو صحابہ والا ہے، لیکن اب عالم جو ہوتا ہے نا علم والا، وہ اتنی جلدی قائل نہیں ہوتا۔ آپ کہنے لگے فقلت فی نفسی، میں نے اپنے دل سے کہا کہ یہ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتفاقاً کوئی بات کر دی ہے۔ آپ کہتی ہیں پھر تھوڑی دیر گزری تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر میری طرف دیکھا اور پھر ارشاد فرمایا اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ، کہ اے لوگوں سلف صالحین پرانے لوگوں کے عقیدے پہ رہنا، صحابہ کے عقیدے پہ رہنا۔ حضرت امام ابو بکر کہتے ہیں کہ جب دوبارہ غوث پاک نے یہ بات میری طرف توجہ کر کے کی نا تو میں نے کہا کہ یہ تو تقریر کرنے والوں کا انداز ہوتا ہے، کبھی وہ ادھر دیکھتے ہیں تو کبھی وہ ادھر دیکھتے ہیں، یہ تو غوث پاک نے ایسے باعث کے طریقے پہ چلتے ہوئے دوبارہ ادھر دیکھا تو ان کے منہ سے یہ جملہ نکل گیا۔ لیکن کہتے ہیں اب تیسری دفعہ جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے میری طرف دیکھا تو آپ کہنے لگے یا ابا بکر اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ، اے ابو بکر ادھر ادھر نہ گم ہو، اے ابو
ابو بکر ادھر ادھر شکوک و شبہات میں مبتلا نہ ہو، وہی عقیدہ رکھ جو صحابہ کا عقیدہ تھا، وہی عقیدہ رکھ جو سلف صالحین کا عقیدہ تھا۔ اب حضرت امام ابو بکر کہنے لگے اب تو انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی، جو میرے دل میں بات تھی غوث پاک نے اس کو ظاہر بھی کر دیا اور میرا نام بھی لے لیا۔ اور پھر کہتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کرامت بھی دکھائی۔ آپ کہنے لگے قم یا ابا بکر، پورے مجمع میں سے مجھے کھڑا کر دیا۔ آپ کہتے ہیں حضرت امام ابو بکر کہتے ہیں ان دنوں میں نا میرے والد گرامی گھر سے لاپتہ تھے، کافی دن ہو گئے تھے، میرے والد گرامی مل نہیں رہے تھے، ان کو تلاش کر رہے تھے لیکن ملتے نہیں تھے۔ کہتے ہیں کہ اچانک مجمع سے مجھے کھڑا کیا گیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قد جاء ابو کا، جاؤ اپنے گھر، تیرے والد گھر پہنچ چکے ہیں، تیرے گھر والد گھر پہنچ چکے ہیں۔ حضرت امام ابو بکر اماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں میں نے جب اتنی بات سنی، میں بھاگتا ہوا جب گھر پہنچا، دروازہ کھولا تو سامنے چارپائی میں میرے والد گرامی بیٹھے نظر آتے ہیں۔ والد گرامی تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی کہ آپ کی بارگاہ میں جو بیٹھا کرتا آپ اس کے ظاہر کو بھی بتا دیا کرتے، آپ اس کے باطن کی باتوں کو بھی بتا دیا کرتے تھے۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ہم قادری ہیں، ہم حضور غوث پاک کے ماننے والے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تعلیمات پہ عمل کریں، آپ کے کردار کو لے کر چلیں۔